आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़िला गुजरात की तारीख़ में बहुत सी ऐसी दुश्मनियों ने जन्म लिया जिसने घरों के घर उजाड़ दिए। बहुत सी दुश्मनियां तो ऐसी साबित हुई जिसने नस्लों को ख़त्म करके रख दिया, और कुछ ही दुश्मनियां ऐसी थी जो सुलह की वजह से ख़त्म हो गई। आज की इस वीडियो में आप लोगों को गुजरात के एक ऐसे बदमाश के बारे में बताऊंगा जिसने गुजरात शहर में 1990 से 98 तक की दहाई में खून की एक ऐसी होली खेली। इस होली की वजह से इसने अपने मुखालिफ जट ग्रुप की पूरी नस्ल ख़त्म करके रख दी थी। मज़ीद कहानी शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ज़िला गुजरात के बदमाश के बारे में बताऊंगा जिसने 90 से 98 की दहाई के दौरान ख़ानदानी दुश्मनी में दर्जनों लोगों को कत्ल किया। कुछ कत्ल इसने खुद किए और कुछ कत्ल इसने अपने बंदों और पुलिस वालों के ज़रिए करवाए। इस बदमाश का नाम है अरशद बट। इसे अरशद लंगड़े के नाम से भी जाना जाता था। अरशद बट गुजरात के जट ग्रुप की दुश्मनी बहुत मशहूर है। पुराने लोग इस दुश्मनी को अच्छी तरह जानते हैं। अरशद बट और गुजरात के जट ग्रुप की दुश्मनी लेन देन के तनाज़ा से शुरू हुई। जट ग्रुप के सरबराह खालिद जट थे, जिन्हें गुजरात के उस वक्त के मशहूर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल हमायत हासिल थी। उस दौर में जट ग्रुप एक कब्ज़ा ग्रुप था और पुलिस ने इस पर कई कत्ल के मुकदमात दर्ज किए हुए थे। ये सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी कार्रवाई होती थी। सियासी पुष्ट पनाही की वजह से जट ग्रुप के ख़िलाफ़ कोई ख़ास कार्रवाइयाँ न होती थी। जट ग्रुप के सरबराह ने अरशद बट से ज़िला गुजरात में 2 किले ज़मीन ली और कुछ पैसे बाद में देने का वादा किया। वादे के मुताबिक 2 साल गुजरने के बाद जट ग्रुप ने अरशद बट के पैसे वापस ना दिए। अरशद बट के वालिद अमीन बट जट ग्रुप के डेरे पर इनसे पैसे लेने गए, जहां एक मुजरे की महफिल सरगर्म थी और जट ग्रुप के लोग शराब के नशे में धुत थे। अरशद बट के वालिद अमीन बट की इनकी वहां पर बहस हुई और जट ग्रुप के लोगों ने शराब के नशे में अमीन बट को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अरशद बट उस वक्त दुबई में था। इस कत्ल के बाद अरशद बट फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचा और मुखालिफ ग्रुप के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की। मुखालिफ ग्रुप ने अरशद बट को धमकियां देना शुरू कर दी और इसके घर पर भी कई बार फायरिंग करवाई। इनका मकसद ये था कि अरशद बट को मुकदमे से रोकना था। अरशद बट की मदद भावलपुर के उस वक्त के MNA मियां सलीम ने की। अरशद बट के वालिद अमीन बट मियां सलीम के डेरे पर मुंशी था। इसी वजह से मियां सलीम ने अरशद बट की मदद की थी और जट ग्रुप के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया। जट ग्रुप ने इस मुकदमे की रंजिश की वजह से अरशद बट के 2 छोटे भाइयों आतिफ बट और फ़हद बट को ज़िला गुजरात शहर में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। अरशद बट ने अपनी कुछ ज़मीन बेची और असला ख़रीद कर इसने इलाके में चोरी डकैतियाँ शुरू कर दी और कुछ ही अरसा में इसने बड़ी वारदातें करना भी शुरू कर दी। इसने अपना एक ग्रुप बनाया जिसमें इसके अपने कज़न और कुछ दोस्त वगैरह शामिल थे, जो पुलिस को पहले ही छोटे मोटे मुकदमात में मतलूब थे। इसके ग्रुप में लोगों की तादाद 17 के करीब थी। 1994 को अरशद बट ने जट ग्रुप के सरबराह के बेटी की शादी में फायरिंग कर दी थी।
جس میں 9 کے قریب لوگ قتل ہوئے تھے۔ اس حملے کے وقت چودھری شجاعت حسین بھی اس شادی کی تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ پولیس نے ارشد بٹ اور اس کے ساتھیوں کو ٹوبہ ٹیکسنگ سے 1 مہینے کے بعد گرفتار کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ارشد بٹ کی دوستی ہمایوں گجر سے تب ہوئی جب اس نے اسلحہ لینے کے لیے ہمایوں گجر سے رابطہ کیا تھا۔ پولیس ملازمین میں سے ایک مخبر ہمایوں گجر کا تھا، جس نے ارشد بٹ اور اس کے ساتھیوں کی اطلاع ہمایوں گجر کو دی تھی۔ ہمایوں گجر نے ٹوبہ ٹیکسنگ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے اشتہاری دوستوں کی مدد سے پولیس کی اس گاڑی پر فائرنگ کروائی جس میں ارشد بٹ اور اس کے ساتھیوں کو تھانے لے جایا جا رہا تھا۔ فائرنگ کے دوران پولیس والوں اور ہمایوں گجر گروپ کے لوگوں کے درمیان فائرنگ ہوئی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں 4 پولیس والے قتل ہو گئے، جبکہ ایک بندہ ہمایوں گجر کا بھی مارا گیا تھا۔ اس حملے کے بعد ارشد بٹ اور اس کے دوست فرار ہو گئے اور انہوں نے گجرات میں کچھ عرصہ ہمایوں گجر کے پاس پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد ہمایوں گجر پر بھی اس دور میں پولیس کی بہت زیادہ سخت ریڈز ہو رہی تھی۔ ہمایوں گجر اسی وجہ سے سیالکوٹ چلا گیا تھا۔ ارشد بٹ اور اس کے ساتھی کچھ عرصہ سیالکوٹ میں ہمایوں گجر کے پاس رہے، جہاں انہوں نے منشیات فروشی کا بازار گرم کیا۔ اسی عرصہ میں ارشد بٹ کے بہت سے اشتہاریوں سے تعلقات بھی قائم ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ارشد بٹ نے اسی عرصہ میں لاہور شہر میں بھی اپنے چھوٹے موٹے کرندوں کے ذریعے منشیات فروشی کا دھندا عام کر دیا تھا۔ گلی گلی محلے محلے میں منشیات، پاؤڈر، چرس، شراب جیسی بدکاریاں عام تھیں، اور اس کے لوگوں نے گجرات اور لاہور کے کچھ علاقوں سے بھتہ لینا بھی شروع کر دیا تھا۔ 1996 کو پولیس نے ایک مخبری پر ارشد بٹ گروپ کے خلاف ایک آپریشن کیا، جس میں ارشد بٹ گروپ کے 7 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ ارشد بٹ اور اس کے کچھ ساتھیوں نے پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں انہوں نے 11 پولیس والوں کو قتل کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا ایک سب سے بڑا پولیس مقابلہ تھا۔ ارشد بٹ اور اس کے ساتھیوں نے پولیس پر راکٹ لانچروں سے حملہ کر دیا تھا، اور ان پر بعد میں دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اس خبر کو بہت سے انڈیا کے ٹی وی چینل اور عرب کے الجزیرہ چینل نے دہشت گردی قرار دیا تھا۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ساری انفارمیشن ارشد بٹ کے ہمسائے سے لی گئی ہے۔ ارشد بٹ نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے کچھ مقدمات پولیس والوں کو پیسے دے کر ختم کروائے، جبکہ قتل کے کچھ مقدمات ارشد بٹ اور اس کے ساتھیوں پر موجود تھے، جس کی وجہ سے یہ ایران فرار ہو گئے۔ ایران فرار ہونے کے بعد اس نے کچھ عرصہ وہاں پر ایک دربار میں رہا، جہاں سے اس نے اپنے دوبارہ تعلقات استعمال کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے ذریعے ایران سے بیٹھ کر جٹ گروپ کے سربراہ سمیت 5 لوگوں کو قتل کروایا۔ اس حملے کے بعد جٹ گروپ کے تقریباً کل ملا کر 47 کے قریب لوگ قتل ہو گئے تھے۔ جٹ گروپ کے لوگوں نے جٹ گروپ کے سربراہ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دی تھی کہ ارشد بٹ نے اس کی پگڑی کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جٹ گروپ نے ارشد بٹ کی 2 بہنوں کو اغوا کر کے ان سے زیادتی کی اور بعد میں انہیں قتل کر دیا تھا۔ ارشد بٹ اس واقعہ کے بعد پاکستان واپس آ گیا۔ پولیس نے اسے ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت کے گجرات کے ڈی پی او کو ارشد بٹ نے 2 کروڑ دے کر پولیس کی مدد سے جٹ گروپ کے ان تمام لوگوں کو قتل کروایا جنہوں نے اس کی بہن کو اغوا کر کے زیادتی کی تھی۔ اس واقعہ کے بعد پورا گجرات میں خوف و ہراس تھا۔ جگہ جگہ پولیس کے ناکے موجود تھے۔ کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر نو گو ایریا کے بورڈ لگا دیے گئے تھے، جہاں پر عام شہری اور عام لوگوں کا جانا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی طرح دونوں گروپوں کے درمیان دشمنی جاری رہی۔ جٹ گروپ کو ارشد بٹ نے بہت خاصا نقصان پہنچایا۔
اس نے ان کے نوجوانوں، بوڑھوں اور تقریباً جٹ گروپ کے سربراہ خالد جٹ کو بھی قتل کروا دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ارشد بٹ کو جہلم میں ایک پولیس مقابلے میں اس وقت قتل کیا گیا اس کے سر پر انعامی رقم مقرر کی گئی تھی، تو ایک عام شہری نے اس کی خبر پولیس کو دی اور پولیس نے اس دور کا ایک سب سے بڑا آپریشن کیا جس میں تقریباً 300 کے قریب پولیس والوں نے حصہ لیا۔ ارشد بٹ کے بارے میں مشہور تھا کہ ہر وقت وہ اپنے ساتھ جدید اسلحہ رکھتا تھا۔ جب پولیس نے اس کے خلاف آپریشن کیا تو اس نے پولیس کو گرفتاری نہ دی اور پولیس کا مقابلہ کیا۔ اس بار پولیس نے اسے چند منٹوں میں ہی ٹھکانے لگا دیا تھا۔ ارشد بٹ اور اس کے 6 ساتھیوں کو پولیس نے موقع پر ہی قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل کے بعد علاقے میں لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور بہت سے لوگوں نے دیگیں چڑھائی۔ میرا آپ لوگوں کو یہ کہانی بتانے کا مقصد ہے کہ جرائم کی دنیا سے دور رہیں، اور میری تمام ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں۔